ساری عمر ساری تو کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری وقت کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ وہ سونا میں کیا کروں گا؟ فرمایا کہہ جو رہا ہوں جا، آ کے جو بیٹھے پہلے ہی آپ نے حضرت خواجہ فخر جہان دہلوی نے جو مرید ہونے کے لیے آیا پکڑ کے حضرت نور محمد کے حوالے فرمایا۔ میں یہ کامل پیر بیٹھا ہے اور چلے تو سب مریدوں کو بہادر شاہ ظفر نواب وہ سلطان دہلی ان کے گھر سب آپ کے مرید تھے خواجہ فخر جہان کے، سب کو کہا میرے نور محمد کی دعوتیں کرو۔ وہ نظر ادھر پیش کرتے، فرمایا نہیں نظر ادھر پیش کرو۔ گئے تھے تو کپڑے پھٹے پھٹے، اب آئے تو جیبیں بھرے بھرے، جنگل ہرے ہرے جیبیں بھرے بھرے، اب آ کے بیٹھے مہار میں تو خود تو پڑھے تھے پورا سارا، دیکھا زمانے نے نظارہ کہ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی، اب آپ ظاہر ہے ان کو نہیں پہچانتے، جو جانتے ہیں وہ علم کا پہاڑ، علم کا سمندر آ کے گرا پاؤں میں اس چھوٹے سے مہار کے گاؤں میں۔ آپ نے فرمایا کون ہو؟ کہا جمال۔ جمال کچھ پڑھے لکھے ہو؟ سونا کچھ نہیں آندا۔ حضرت خواجہ نور محمد کی عادت تھی صاحب علم بندے کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے، لیکن اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، پھر بھی ساتھ بٹھا لیا، پھر بھی ساتھ بٹھا لیا۔ آپ کے حضرت غلام حسین آپ کے خلیفہ تھے، ان کی ڈیوٹی تھی کھانا کھلانا، ان کی جو نظر پڑی حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی پر، گھٹنے مٹی پہ رکھ کے ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ نے کہا میرا خلیفہ ہاتھ اس پردیسی کے آگے جڑے۔ فرمایا غلام حسین اسے پہچانتے ہو؟ سونا یہ تو طالب علمی میں علامۃ العصر تھا، اب تو شہباز ہے علم کا۔ کاندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا سانو نہیں دسیا۔ انہاں آگو آکھیا سرکار میں آکھیا تسی صوفیاء علماء کو لوں تے میں اس واسطے چھپایا۔ فرمایا نہیں اساں تے تہاڈا انتظار کردے رہندے ہیں، اساں بڑے خوش ہوندے ہیں تانوں ویکھ کے، جاہل سانو کی جانن گے۔ ساتھ کھانا کھلایا، پھر حضرت جمال اللہ، حضرت خواجہ عاقل محمد، حضرت شاہ سلیمان توسوی، نور محمد نار، بڑے بڑے شہباز ایک ہی جال میں ایک ہی حال میں، پیر پٹھان اللہ اکبر، جن کے سامنے وہ اپنا کابل کا بادشاہ، جھل مگسی کا نواب، بہاولپور کا نواب، بڑے بڑے نواب کانپتے رہتے تھے پیر پٹھان کے سامنے، سر نہیں اٹھاتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کھامنا بھی ٹھلا تے علامنا بھی ٹھلا، نوابوں کو پکڑ کے جھنجھوڑ دینا کھڑے کھڑے۔ یہ مرید تھا کس کا؟ خلیفہ، اور خلیفہ بھی چھوٹا، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کا۔ اللہ اکبر، کیا ایک بادشاہ بیٹھا ہے، علم طریقت فقر کی دریا ہے کہ بہ رہا، دنیا آ رہی ہے پیاسی ہے۔ اور یہ جو پیر بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے نا، یہ رشتہ ہوتا ہے۔ آج کل تے پیر بھائی، پہلے ہوتا سی پیر بھائی، پیر بھائی، کیا پیر بھائی پیڑ بھائی، یعنی جنہاں دا درد ایک ہوئے وہ پیر بھائی ہوندے ہیں، ہن ایک دوجے نو کھادی جاندے ہیں، انج نہیں؟ اے پیری نہ ہوئی، اے تے پھر دکانداری ہوئی، تے دکانداری نہیں کرنی۔ اگر ہاتھ وچ ہاتھ دیونا تے بندے تے پتران دی طرح دیونا۔ پیر بھائی میں انہوں نے پہ آگدا جنہ میرے نقل والے بندے دے ہاتھے ہاتھ دیتا ہے تے پھر بھی بندے نہیں بن دے، تے ظاہر ہے میں انہوں نے اتھے ہی آکھنا ہے اور کتھے آکھنا۔ حضرت خواجہ عاقل محمد بیمار ہوئے اور حافظ جمال اللہ ملتانی کو رکا لکھا، اور رکے میں ایک شعر لکھا، کہا بلبم رسید جانم تو بیا کے زندہ مانم، پس ازاں کے من نہ مانم بچے خار خواہی آمد، بلبم رسید جانم اسی مر رہے ہیں،
بلبم رسیدہ جانم ساڑی جان لباں تے آ گئی تو بیا کے زندہ مانم تو آویں ہاں اساں تیرے آون تے زندہ ہو جانا ہے تیرے آن دی خوشی چ اساں زندہ ہو جانا ہے پس ازاں کے من مانم بچے خار خواہی آمد جب تم اسی مر گئے تے پھر تسی آ کے کی کرو گے وہیں سے اٹھے اور خادم کو کہا گھوڑا نکال خادم زین نکالنے گیا بغیر زین کے گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑا دیا خادم دوڑتا دوڑتا دریائے چناب کے کنارے پہ پہنچا لاجپالا زین کے بغیر جا رہا ہے کہا پیر بھائی تکلیف میں ہے میں ادھر بیٹھا رہوں ہائے 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 ہاں لوگوں نے تو تماشا بنایا ہوا یہ نور محمد کے مرید ہیں یہ خلیفے ہیں نور محمد کے بیٹھے ہوتے اب ذرا غور سے سننا بیٹھے ہوتے یہ تقریر کو خالی چس کے لیے نہیں سننا کچھ تھوڑا سا کرم فرمانا ہے میں بھی کوشش کروں گا آپ بھی کوشش کریں یہ موتی ہیں انہیں چن کے عمل کرنا ہے تاکہ ویسے بھی ذوالحج ہے ہر پاس راج ہی راج ہے تو غور فرمائیں کہ آپ بیٹھے تھے فرمایا غصہ نہ کیا کرو کیا غصہ نہ کیا کرو جتنی کماتے ہو برباد کراتے ہو غصہ بیوی پہ غصہ بیٹے پہ غصہ گالی زبان پہ نوکر پہ غصہ خادم پہ غصہ ہمسائے پہ غصہ فرمایا غصہ تم تھوک دو ولایت کی ضمانت میں دے دیتا ہوں غصہ صرف عقل برباد نہیں کرتا دین ایمان اجاڑ دیتا ہے غصہ صرف اللہ اور اس کے نبی اس کے دین کے لیے اپنی ذات کے لیے غصہ بیٹھے بیٹھے فرما رہے تھے غصہ نہ کیا کرو یہ فتنوں کی جڑ ہے یہ ساری نیکیوں کو اجاڑ دیتا ہے حوصلہ رکھا کرو پی جایا کرو یہ کہہ کر فرمایا جو ناراض ہو اسے راضی کیا کرو جو خوش نہ ہو تم سے اسے خوش کیا کرو حافظ جمال اللہ ملتانی یہ 5000 بندے نو سدھا کرنا سوکھا ایک مولوی نو سدھا کرنا یہ بھی میں رعایت کیتی ہے اے پتہ نہیں چاچے بوٹے کیڑے حق چ نعرہ مارے ہیں مولویاں دے حق چ یا فقیراں دے حق چ اللہ اکبر حضرت علامہ صاحب کے حافظ علم جب آتا ہے نا جی علم یہ غرور تکبر ساتھ لاتا ہے علم تھوڑا ہوتا ہے غرور تکبر وہ لوگ الگ ہیں جن پہ اللہ کا کرم ہو ورنہ ہے اس کی یہ صفت حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی علم کا سلطان اعظم جب مرشد سے سنا کہ جو ناراض ہو اسے راضی کرو فوراً اٹھے ایک عام سا بندہ تھا جس سے ناراض ہوئے اپنی ذات کی وجہ سے وہ کھڑا بیر بیچ رہا ہے دھڑام سے گرا حافظ جمال اللہ ملتانی اس کے پاؤں پہ منہ رکھ کے کہا یارا خوش ہو جا راضی تھی ونج ناراضگی تھوک دے وہ ریڑی والا روئے وہ سونا تیرے قدموں پہ نواب بہاول پور جھکے مجھ ریڑی والے بیر بیچنے والے کی اوقات کیا ہے وہ کرم فرماؤ علم کا بادشاہ تیری دستار کہاں میں بندہ بیکار کہاں کیوں جی کریں گے جو ناراض ہیں اپنی وجہ سے اسے راضی کریں بیوی سے بھی ناراض ہیں اسے بھی بچوں سے دوستوں سے یاروں سے کریں گے میرے سونے نبی کا بھی سبق یہی ہے یہ سارے میرے نبی صحیح کے سینے کے انوار ہیں
جس سے یہ لوگ سرشار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک سبق بھی اگر یاد رہے فقیروں کا، وہ بھی بڑا کام کی شے ہے۔ کئی فتنے ختم ہو جاتے ہیں، کئی فتنے دفن ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے مرشد نے فرمایا تھا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اور اثر دیکھے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی فرماتے تھے کہ میں نے دیکھا تھا کہ میرے مرشد کی مجلس میں تاثیر بلا کی، بندہ کچھ آتا تھا، جب جاتا تھا تو کچھ اور ہو کے جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں جب آیا پاک، میں پڑھتا تھا کوٹ مٹھن، میں بن گیا علامہ، ادھر پٹھان ادھر علامہ، اللہ ہی معاف کرے۔ ایک او تے دوجا پتہ نہیں مثال ہے ایک، ہاں کریلا تے نیم، صبح اللہ خوش رکھے، کریلا پٹھان تے نالے عالم، اپنے فضل الرحمان نو ویکھ لو، نہیں سمجھ آئی؟ اب کہتے ہیں میں پٹھان، اب نواں میں نے علم پڑھا، میں نے خواجہ نور محمد کا سنا کہ وہ قوالی سنتے ہیں، کہتے ہیں میں نے نیت ٹھان لی یا سر لے لوں گا یا اس کو سیدھا کر دوں گا۔ کہتے ہیں آپ اچ شریف آئے، میں نے چھپایا ہتھیار، پہنچ گیا وہاں، میں نے جا کے نیت بنائی کہ آج اس پیر کی یا گردن نہیں یا اس کو سیدھے راہ دکھا دوں گا، لگا دوں گا۔ کہتے ہیں آپ بیٹھے تھے اور میں جب آیا، میں نے ہاتھ فرعون کی طرح اکڑ کے جو ملایا، انہاں اکھ نو چایا، میں نو تک کے نور محمد جو مسکرایا، پھر میں نو ہوش نہ آیا، اکھ اکھ وچ پا کے تکیو سو، دل کر گیا میرا دو ٹکڑے، افسوس کہ میریاں اکھیاں نو او دوار بچونا نہیں آیا، افسوس کہ میریاں اکھیاں نو او دوار بچونا نہیں آیا، جیڑا لٹ کے لے گیا دلڑی نو او پھر پرونا نہیں آیا، جیڑا لٹ کے لے گیا دلڑی نو او پھر پرونا نہیں آیا، جے سنگ دلڑی لائی سی او دل جانی سونا نہیں آیا۔ میری اٹھی گردن تکبر سے بھری گردن ایک نظر کام کر گئی، میرا خالی کاسا بھر گئی، نگاہ تھی کہ تلوار تھی میرے جگر میں اتر گئی، نگاہ ناز میرا تو کام کر گئی، میں نے رکھا سر بھول گیا سارا گھر۔ شاہ سلیمان ہنسے ہنسے، باقیوں کو دیر لگاتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری کے مزار پہ وہی جو بیٹھے تھے لے گئے، آ بھائی جوانا بڑا تینو لبے آئے، ہائے 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 ہائے، فرماتے 18-19 سال میری جوانی تھی، فرمایا بڑا تینو لبے ہے، میں تیرے واسطے ہی تھے سفر کرنا دا سی، شکرے آگے ہیں۔ پوچھا گیا سونا سمجھ نہیں آئی، فرمایا جب میں دلی سے چلنے لگا تھا، خواجہ فخر جہان نے فرمایا تھا ایک شہباز آئے گا پنجاب میں تیرے جال میں، انتظار کرنا، جہاں آئے جانے نہ دینا۔ فرمایا میں ڈھونڈ رہا تھا، یہاں میں اوچ، یہ علی پور، یہ میں دریائے چناب و سندھ کے کنارے سیر کرنے نہیں آتا تھا، تجھے ڈھونڈنے آتا تھا، شکر ہے تو آیا ہے۔ پھر شاہ سلیمان توسوی جب بیٹھے نا، اللہ اکبر، میں نے اشارہ دیا ہے، حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سارے پنجاب کے پیروں کے مرید کٹھے کرو، اکیلے حضرت پیر پٹھان کے مرید،
اور آپ نے توسا ایک بستی تھی جاہلوں کی، اس کو نائب یونان بنا دیا۔ یہ نوکر ہیں میرے نور محمد کے، یہ خادم ہیں میرے نور محمد کے۔ 3 ذی الحج شام ڈھلی، خواجہ عاقل محمد آ بیٹھے، کہنے لگے سونا اب یہ تو فیصلہ آپ کر ہی چکے کہ سائیں کا قاصد آنے والا ہے، آپ بتائیں آپ کا مزار شریف کہاں بنائے؟ ایسے دیکھ کے کہا میں غیب نہ جاندا، پتہ نہیں کتھاں مرسوں اور جتھاں یار رکھے سے مروے سوں۔ ساری عمر جمعہ پاک اپنا مہار شریف سے چشتیاں سے پاک پتن پڑھتے تھے۔ جمعہ کہاں پڑھتے تھے؟ انہاں تے ہونا ہے جنہ شاد باغ ایتھوں۔ حضرت صاحب تہاڈا علاقہ کیڑا ہے؟ فیصل ٹاؤن ایئرپورٹ، انہاں تے ہونا ہے نا جی جتنا ایتھوں بادامی باغ نہ۔ تحصیل چشتیاں، ضلع بہول نگر، پاک پٹن شریف بہت کتنے کوس، کئی 100 کلومیٹر سے بھی دور، وہاں سے چلتے جمعہ ہر جمعہ پاک پتن۔ کیوں جی؟ 150 کلومیٹر، 150 کلومیٹر ہر جمعہ۔ تے توانو میں ہر جمعے منت کرداں تے پھر بہانے بنا دیو اج کی کریے، اج موچ آ گئی۔